السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے ایک اسکول کے لیے انخلا کا نیا حکم جاری کیا ہے، جہاں شہر کے مشرقی حصوں میں واقع اپنے گھروں سے بھاگ کر آنے والے سینکڑوں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ صورتحال بہت زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں اور نقل مکانی اور جنوب کی طرف جانے کی قیمت بہت زیادہ اور سینکڑوں بے گھر فلسطینیوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ الجزیرہ کے ابراہیم الخلیلی نے کہا ہے کہ ان پہلے انخلا کے احکام کی روشنی میں صورتحال بہت زیادہ سنگین اور افراتفری کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے پاس اسکول کو جلدی خالی کرنے کے لیے 6 سے 7 گھنٹے ہے۔ ایک بے گھر خاتون نجوہ مصباح نے الجزیرہ کو یہ بات بتائی۔ ہم 2 سال سے اس طرح رہ رہے ہیں، ہمارے پاس مسلسل حرکت میں رہنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم اپنا سامان پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور یہاں تک کہ میرے بچے بھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں یا کہاں گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن ہم غزہ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں، ہمارے پاس جانے کے کوئی اور جگہ بھی موجود نہیں ہے۔ مالٹا نے آج پیر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ اس اقدام کو اٹھانے والے ممالک کے گروپ میں شامل ہو کر یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے اتوار کو ایک فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ اس اقدام کا مقصد غزہ میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے 2 ریاستی حل کو فروغ دینا ہے۔ آج پیر کو فرانس اور کئی دیگر ریاستوں کی جانب سے بھی یہ فیصلہ کرنے کی توقع ہے۔ مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ اویلا نے مئی میں پہلی بار فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا، لیکن اقوام متحدہ کی کانفرنس بعد میں ملتوی کر دی گئی تھی۔ جرمنی نے آج پیر کے روز اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اس وقت تک فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ اسرائیلی اور فلسطینی 2 ریاستی حل پر بات چیت نہیں کر لیتے۔ یہ تبصرہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پہلے سامنے آئے ہیں، جہاں توقع ہے کہ اتوار کو ایسا کرنے والے آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا اور پرتگال کے بعد فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والا تازہ ترین ملک بن جائے گا۔ اس تسلیم کا مقصد غزہ میں اسرائیل کی مہم پر دباؤ بڑھانا ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انقلاب کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا ہے اور اسرائیل کے اتحادیوں کی طرف سے بھی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کو انعام دینا ہے اور حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے بے مثال حملے کا بدلہ ہے جس نے جنگ کو ہوا دی۔ سوڈان کے دارفور علاقے میں 20 سال پہلے کی خونی خانہ جنگی کے بعد دنیا نے کہا تھا کہ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ تاہم اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین فلپو گرانڈی نے AFP کو ایک افسوسناک انٹرویو میں بتایا کہ یہ پھر سے ہو رہا ہے۔ اپریل 2023 سے سوڈانی فوج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جاری جنگ میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا بھوک اور بے گھر ہونے کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ گرانڈی کا کہنا ہے کہ نسلی رنگت والے اس تشدد میں 20 سال پہلے دارفور میں ہوئے واقعات کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، بچوں کو زبردستی بھرتی کیا گیا اور مزاحمت کرنے والے لوگوں کے خلاف خوفناک تشدد کیا جا رہا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے فرانس کے منصوبے میں سفارت خانے کا کھولنا شامل نہیں ہوگا جب تک کہ حماس غزہ میں اپنے زیر حراست یرغمالیوں کو آزاد نہیں کرتا۔ میکرون نے جمعرات کو ٹیپ کیے گئے ایک انٹرویو میں CBS نیوز کو بتایا، یہ ہمارے لیے فلسطین میں ایک سفارت خانہ کھولنے سے پہلے ایک بہت واضح شرط ہوگی۔ یہ انٹرویو اس وقت نشر ہوا جب برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے اتوار کو کئی دہائیوں کی مغربی خارجہ پالیسی سے ایک مربوط اور اہم تبدیلی کے تحت فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ اس اقدام نے اسرائیل کی طرف سے فوری غم و غصے کو جنم دیا، جو غزہ میں حماس کے خلاف اپنی جنگ اور محصور علاقے میں سنگین انسانی صورتحال پر شدید بین الاقوامی دباؤ میں ہیں۔ شمالی کوریائی رہنما کیم جونگ ان نے کہا ہے کہ انہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشگوار یادیں اور وہ مستقبل میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں اگر وہ اپنا جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ کیم نے ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں 3 بار اعلیٰ سطحی سربراہ اجلاسوں میں ملاقات کی تھی۔ اس سے قبل 2019 میں ہنوئی میں اس بات پر بات چیت ختم ہو گئی تھی کہ پیونگ یانگ اپنے جوہری ہتھیاروں پر کیا رعایتیں دینے کو تیار ہے۔ امریکہ کا یہ مطالبہ ہے کہ کیم اپنے مصنوعہ ہتھیاروں کو ترک کر دے۔ دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے ایک تنازع رہا ہے۔ پیونگ یانگ پر اس کے جوہری اور میزائل پروگراموں کی وجہ سے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی لگاتار کئی لہریں عائد کی گئی ہے۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے حکمران اتحاد کے درمیان اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کرنے کی لہر کا جواب کیسے دیا جائے۔ چینل 12 کے مطابق وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو نے مغربی ممالک کے فیصلوں پر اسرائیل کے رد عمل پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے قومی سلامتی کے وزیر ایتامر بن گوئر یا وزیر خزانہ اسموٹرچ کو شامل کیے بغیر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ نامعلوم سیاسی ذرائع کے مطابق بن گوئر کے اتحادیوں نے اس اقدام کو مغربی کنارے پر اسرائیلی خود مختاری کو بڑھانے کے مطالبات کو نرم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا، جبکہ وہ اور دیگر انتہائی دائیں بازو کی شخصیات سخت اقدامات پر زور دے رہی ہیں، جن میں الحاق کے منصوبوں کو تیز کرنا اور فلسطینی انتظامیہ کو ختم کرنا شامل ہیں۔ تاہم نتنیاہو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ محتاط نقطہ نظر کے حامی ہے، جس کا مقصد اتحاد کے استحکام کو برقرار رکھنا اور مزید سفارتی نتائج سے بچنا ہے۔ پرتگال کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں اعلان کیا کہ پرتگال نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ وزیر خارجہ پاولو رینگل نے یہ اعلان نیو یارک میں پرتگال کے مستقل مشن میں کیا۔ انہوں نے تمام یرغمالیوں کی رہائی، دشمنی کے خاتمہ اور غزہ میں جنگ بندی کے قیام کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ براہ راست 18 سپٹمبر کو وزراء کی کونسل کی منظوری سے آیا ہے، جس میں صدر اور پارلیمانی جماعتوں کی بڑی اکثریت نے اپنی حمایت پیش کی ہے۔ اس سے قبل صدر مارسیلو سوزا نے حکومت کے اس اقدام کی مکمل حمایت کا اظہار کیا تھا۔ یہ اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے قبل برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے چند گھنٹوں بعد سامنے آیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر ایک ایسے وقت میں بہترین عالمی ہنرمندوں کے لیے کچھ ویزا فیسوں کو ختم کرنے کی تجاویز پر غور کر رہے ہیں، جب امریکہ نے امیگریشن پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز نے فائنینشل ٹائمز کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اسٹارمر کی عالمی ٹیلنٹ ٹاسک فورس معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے دنیا کے بہترین سائنسدانوں، ماہرین تعلیم اور ڈیجیٹل ماہرین کو برطانیہ کی طرف راغب کرنے کے لیے آئیڈیاز پر کام کر رہی ہے۔ ٹریزری ڈپارٹمنٹ اور ڈاؤننگ اسٹریٹ نے فوری طور پر رویٹرز کے تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا ملک امیگریشن کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن کے سلسلے میں اتوار سے نئے H-1B ویزوں کے لیے $1,00,000 فیس عائد کر دیا ہے۔ انہوں نے اوول آفس میں حکم نامے پر دستخط کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس عظیم لوگ آنے والے ہیں اور وہ ادائیگی کریں گے۔ عرب ممالک اور تنظیموں نے مغربی ممالک بشمول برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کی جانب سے فلسطینی ریاست کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان دوست ممالک کے امن کے راستے کی حمایت اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی بنیاد پر دو ریاستی حل کو آگے بڑھانے کے حقیقی عزم کی تصدیق کرتا ہے۔ کویت نے وزارت خارجہ کے ایک بیان میں اس تسلیم کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ خطے میں امن کے امکانات کو بڑھانے اور دو ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت میں مددگار ہوگا۔ وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ دیگر تمام ممالک کو بھی ایسا ہی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ خطے میں سلامتی، استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ عمان نے بھی ان اعلانات کا خیر مقدم کیا اور اسے دو ریاستی حل اور علاقائی سلامتی و امن کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پیش رفت قرار دیا۔ عمانی وزارت خارجہ نے دیگر ممالک سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے تاکہ فلسطینی عوام کے اس جائز حق کی ضمانت دی جا سکے کہ وہ 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر اپنی آزاد ریاست قائم کریں۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے نیو یارک میں آسٹریلیائی وزیر اعظم اینتھنی البینی سے ملاقات کے دوران آسٹریلیا کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی تعریف کی۔ اردنی وزارت خارجہ نے اس بات کی توثیق کی کہ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی جانب سے سرکاری تسلیم بین الاقوامی خواہش کے ساتھ ہم آہنگ ہے کہ قبضے کا خاتمہ ہو اور فلسطینی عوام کو دو ریاستی حل کی بنیاد پر اپنی ریاست قائم کرنے کا ناقابل تنسیق حق دیا جائے۔ خلیجی تعاون کونسل نے ان اعلانات کو انصاف اور بین الاقوامی قانونی حیثیت کے حصول کی طرف ایک اہم تاریخی پیش رفت قرار دیا۔ سعودی عرب گیتوں کے انٹر ریجن مقابلے کے دوسرے ایڈیشن کی میزبانی کرے گا، جس کا افتتاح اتوار کو روس کے شہر ماسکو میں ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق اس بات کا اعلان انٹر ریجن کے منتظمین نے کیا ہے۔ انٹر ریجن دراصل یورپ میں اس طرح کے گیتوں کے مقابلے کے پروگرام یورو ویژن کا جواب ہے۔ سعودی عرب سمیت 20 سے زیادہ ممالک کے فنکاروں نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہو رہے افتتاحی ایڈیشن کے مقابلے میں حصہ لیا، جس میں ویتنام کے گلوکار نے کامیابی سمیٹی۔ SPA کے مطابق سعودی میوزک کمیشن کے زیر اہتمام اس مقابلے میں شریک ہونے والے مملکت کے وفد میں سعودی گلوکارہ اور گیتا نگار زینتا عماد توجہ کا مرکز رہی، جنہوں نے جسٹ ایک کنسرٹ گیت گایا جس کے لیے خصوصی طور پر ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ زینتا عمان نے انٹر ریجن آن لائن سائٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس احساس کو آواز دینا چاہتی تھی جو کچھ یوں ہے کہ مجھے آپ کی فکر ہے۔ عمان کے مطابق ان کے لیے یہ انتہائی ذاتی نوعیت کے گیتوں میں سے ایک ہے جسے وہ اکثر گاتی رہتی ہے۔
سعودی عرب اور جاپان نے آج پیر کو جاپان سعودی ویژن 2030 کے وزارتی اجلاس کے دوران دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس تزویراتی اقدام کا مقصد دونوں ممالک کے درمیانی اقتصادی، ثقافتی اور تکنیکی تعلقات کو بڑھانا ہے۔ سعودی عرب کی نمائندگی کرنے والے نمایاں شخصیات میں سعودی ای اسپورٹس فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ فیصل بن بندر بن سلطان، وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز فالح، نائب وزیر سرمایہ کاری سارہ السید اور جاپان میں سعودی عرب کے سفیر غازی بن زاغر شامل تھے۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جو آج نیو یارک پہنچ گئے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق وزیراعظم کے ہمراہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر عیسیٰ اقدار، دیگر وزراء اور سینئر حکام بھی ہیں۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ماحولیاتی تبدیلی، دہشت گردی، اسلام فوبیا اور پائیدار ترقی سمیت علاقائی صورتحال اور دوسرے بین الاقوامی امور پر پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالیں۔ دوسری جانب وزیر خارجہ عیسیٰ اقدار جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطح کے سیشن میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچے ہیں۔ جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی کچھ سوشل میڈیا پوسٹ سے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں انہیں اشتعال انگیز قرار دیا گیا۔ یہ درخواست غلام مرتضیٰ خان نے بیرسٹر ظفر اللہ خان ایڈوکیٹ کے ذریعے عدالت میں دائر کی۔ پاکستانی روزنامہ ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق خان نے درخواست میں کہا ہے کہ سزا یافتہ قیدی کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اشتعال انگیز اور بدنیتی پر مبنی مواد شیئر کرنا غیر قانونی اور جیل کے قوانین کے خلاف ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو مکمل تحقیقات کا حکم دیا جائے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے جیل میں رہتے ہوئے ان کے اکاؤنٹ پر کون پوسٹ شیئر کر رہا ہے۔ انہوں نے عدالت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ایسے مواد کو بلاک کرنے اور ہٹانے کی بھی درخواست کی۔